وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے؟ جی اللہ کا احسان ہے، آپ بخیر ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے، ماشاء اللہ۔ آج نہایت خوشی کا دن ہے کہ آج ہم لوگ کم از کم فیس بک کے سہارے ہی صحیح ایک دوسرے کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور آپ کا جی جی ہو رہا ہے۔ الحمدللہ جی آج صفا اسمارٹ اسکول کی جانب سے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ عربی کا کورس آج سے شروع ہو رہا ہے اور رات 9 بجے انشاءاللہ تعالی آج اس کورس کا عربک کمپریہنسو کورس کا پہلا کلاس انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ اس سے سبحان قبل اللہ۔ جو عربک کی کتاب ہے جس کے ذریعے ان اسٹوڈنٹس کو عربی پڑھائی جائے گی، اس جی کا لانچ آج کر دیا جا رہا ہے تاکہ لانچ کے جی بعد لوگ اس کو حاصل کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جو لوگ اس پر کنیکٹڈ ہیں سب کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج اس لانچ کا پروگرام ہمارے محترم حضرت الحاج قاری نہال احمد کریمی صاحب لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اور میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت چونکہ بہت زیادہ نہیں ہے اور وقت زیادہ لوگوں کا لینا بھی نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی خوبصورت آواز میں یا اگر وہاں پر حافظ ریاض احمد کریمی صاحب موجود ہوں تو وہ برائے مہربانی کچھ ایک قرآن کے سے تلاوت فرما دیں تاکہ تلاوت کے ساتھ اس کی کارروائی شروع کی جا سکے۔ جی ماشاء اللہ، تلاوت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ماشاء اللہ، سنة الله في الذين خلوا من قبل، سبحان اللہ، سبحان وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ۔ اب بلا تاخیر میں گزارش کرتا ہوں حضرت قاری علامت کریمی صاحب سے کہ وہ اس لانچ کی اجرا کی کارروائی کو آگے بڑھائیں اور اس کے حوالے سے عربی کی افادیت، اس کی امپورٹنس اور ضرورت کے حوالے سے چند الفاظ میں بیان فرما دیں تاکہ لوگوں کو اس کی افادیت سمجھ میں آ جائے، اور جو اسٹوڈنٹس شامل کورس ہو رہے ہیں ان کو بھی اس کی ضرورت سمجھ میں آ جائے اور ان کے اندر خلوص کا جذبہ بیدار ہو تاکہ محنت کے ساتھ اس کورس کو مکمل کریں اور اپنی دنیا اور دین دونوں کو سنوار سکیں۔ قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم۔ اما بعد، عربی لینگویج ایک مقدس ترین زبان ہے۔ بے شک رب العالمین نے اپنے کلام مقدس قرآن کریم کے لیے اسی زبان کو منتخب فرمایا۔ قرآن مجید عربی زبان میں کیوں ہے، دنیا کی اور دیگر زبان میں کیوں نہیں؟ اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ضمناً اور اختصاراً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عالمی سطح پر بولی جانے والی زبانیں ہزاروں ہیں، مگر عربی کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں ان سب میں کچھ نہ کچھ اور کہیں نہ کہیں خامیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلا اردو زبان کو ہی لیں تو اس میں لذت و چاشنی اور کیف و سرور تو خوب ملتی ہے، مگر وسعت گفتار کی نمایاں کمی کا احساس ضرور ہوتا ہے، اور یہی حال دنیا کی بیشتر زبانوں کا ہے، چاہے وہ انگریزی ہو، فرانسیسی ہو، ڈچ ہو، جاپانی ہو، چائنیز ہو، یا علاقائی غیر علاقائی کوئی بھی زبان ہو۔ ہر زبان میں وسعت و ہماگیریت کا فقدان نظر آتا ہے سوائے عربی زبان کے، کیونکہ بھانت بھانت کی بول اور لینگویج میں کوئی خاص اصول و ضوابط نہیں ہوتے۔ جتنی بھی زبانیں ہیں سب واحد اور جمع کی بندش میں مقید ہیں، اس سے آگے اور کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن عربی زبان کی وسعت اور ہماگیریت کا کیا پوچھنا، اس کی پرواز سخن میں واحد اور جمع کے علاوہ تثنیہ بھی شامل ہے۔ تمام صنف الفاظ کے لیے الگ قانون و اصول ہے۔ جہاں تصریف و گردان کے انواع و اقسام اور گوناگون ضوابط سے
لسان عربی لبریز ہے، وہیں نحو کی لطافت کو نحویارہ مغز باید چوشہاں کے اصطلاح سے اہل نحو نے ملقب فرمایا۔ بے شک۔ اسی لیے تو قرآن حکیم نے لسان عربی کے تعلق سے فخریہ اعلان فرمایا، ھذا لسان عربی مبین، یعنی یہ عربی زبان اپنی وسعت و لطافت اور نظافت و ہماگیریت میں بے مثال خوبیوں کا حامل ہے۔ بے شک۔ جبھی تو قرآن عظیم نے سورہ یوسف کے ابتدا میں فرمایا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ آیت شریفہ کے ترجمہ کا تیور بتا رہا ہے کہ انداز تخاطب کے اعتبار سے اور فہم و تفہیم کے جوہر لطیف کو عقل و فراست میں ڈھلنے کے زاویے کے اعتبار سے معانی کا بطریق احسن انسانی قلب میں اتر جانا قدرت کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے۔ ان تمہیدی پہلوؤں کے تناظر میں میں اپنی اس رائے کو مبنی برحق سمجھتا ہوں کہ عظیم المرتبت اور جلیل القدر شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر سید فیض احمد قادری منوری نے قومی سطح پر ملک اور بیرون ملک کے ملت کے نوجوانوں کو دعوت علم و فن دے کر بڑا احسان فرمایا ہے کہ صفہ گلوبل کلاس کے تحت آن لائن جدید عربی کلاس کا اجرا فرمایا، کیونکہ آپ کے تلامذہ کی خاصی تعداد موجود ہے جنہوں نے ڈاکٹر قادری صاحب موصوف سے براہ راست استفادہ فرمایا ہے، اور اپنی انہی تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں علامہ ڈاکٹر فیض احمد قادری نے اپنے فیض کو عام کرنے کے لیے ہر خاص و عام کے لیے ایک خاص موقع فراہم فرمایا، تاکہ حدیث و قرآن کا آسان اور سہل ترجمہ نہایت قلیل مدت اور کم سے کم خرچ میں سیکھ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ کے عربی کورس کی خصوصیات میں اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ ایک خاص تکنیکی انداز کو بروئے کار لاتے ہوئے عربی کے ادق افعال کی گردان اور نحوی پیچیدگی سے بہت حد تک صرف نظر کرتے ہوئے قرآنی آیات اور حدیث کے تراجم سے طلباء کو بہت جلد روشناس کرا دیتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ سے مستفیض طلباء کے ذریعے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے سے مدارس نظامیہ کے کچھ طلباء کتراتے نظر آئے۔ ڈاکٹر قادری صاحب نے سرزمین پٹنہ میں یعنی یہ جو ابھی آن لائن کلاس کا اجرا ہونے جا رہا ہے یا ہوا ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر قادری صاحب نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرزمین پٹنہ میں ایک ایسے خالص دینی و اسلامی اقامتی انگلش میڈیم اسکول بنام صفہ اسمارٹ اسکول کا قیام عمل میں لایا، جو حقیقتاً اپنی نظیر آپ ہے۔ صفہ اسمارٹ اسکول اپنے نصاب تعلیم کے اعتبار سے بھی جدید، ہمہ جہت اور بے مثل ہے، کیونکہ مذکورہ اسکول تعلیمی امور کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ ساتھ طلباء کی ذہنی و عملی تربیت پر مکمل منحصر ہوگا، تاکہ مستقبل میں طلباء اپنے اپنے ثواب دید کے مطابق ایجوکیشن کے جس شعبے کو اختیار کرنا چاہے
خود کے لیے منتخب کر سکے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر فیض قادری کے قلب و اذہان میں اخلاص و ایثار کا جو جذبہ شوق پنہاں ہے، انہیں ڈاکٹر صاحب موصوف بروئے کار لاتے ہوئے عوامی سطح پر آپ نے ایک بڑا مصلحانہ قدم اٹھایا اور آبرو مندانہ فتوحات کے لیے جد و جہد شروع فرما دی۔ میں آن لائن عربی کورس کے ذریعے استفادہ کرنے والے تمام طلباء و طالبات کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی بھرپور کوششوں کے ذریعے بلا ناغہ کلاس ضرور کریں، کیونکہ تسلسل سے کلاس میں حاضر ہونا ہی آپ کے کامیاب ہونے کی ضمانت ہے، اور پھر کامیابی سے بہرمند ہونے کے بعد اپنے روشن مستقبل کے امین ہونے کے علاوہ ملک و قوم کی تکریمیت کو چار چاند لگائیں اور اپنے علمی پیاس کی آبیاری کر کے ملکی اور عالمی پیمانے پر تبلیغ دین و اشاعت اسلام کی خدمات انجام دینے کے لیے خود کو پرعزم بن جائے۔ آخر میں اپنی بات اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ مولا تعالی ڈاکٹر فیض قادری کی پرخلوص دینی خدمات کو جلا بخشے اور فلاح دارین سے نوازے، اور متعلمین حضرات کو دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کا تشریف لے آنا، قاری صاحب کا بیان کرنا کافی لوگوں کے لیے مفید ہوگا۔ میں اب حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ ہجرہ کی کارروائی شروع کریں۔ یہ عربی کورس کے لیے اس بک کا اجرا کیا جا رہا ہے، اسے آپ ملاحظہ فرمائیں، اور آپ تمام متعلمین حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے موبائل میں ان لوڈ کر لیں، تاکہ لوڈ کر لیں تاکہ آپ کو اس کتاب سے مدد ملے، اور اس کتاب سے جہاں مطلب رہنمائی ملے گی، تو ساتھ ساتھ جو ہے سب سے بڑھ کے جو فاضل مصنف ہیں اس کتاب کے، ڈاکٹر فیض احمد قادری صاحب، ان سے آپ براہ راست مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم سب لوگ مستفید ہوں گے اور موجود ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا معین و مددگار بنے، اور معین و مددگار ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ، ہم بہت شکر گزار ہیں حضرت قاری نہال احمد کریمی صاحب کا، جو کہ بہت مصروف ترین شخصیات میں سے ایک ہیں، اور آپ یہاں پر پٹنہ میں ادارہ شریعہ میں اور مختلف مقامات پر ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس میں آپ نے حفظ کی تعلیم اور تجوید کی تعلیم سے بہت سارے طلبہ کو نوازا ہے، اور ان میں سے تو بہت سارے آج جید حفاظ اور قرہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور حوصلہ اور ہمت اور قوت و توانائی عطا فرمائے، تاکہ اسی طرح مزید آمین قرآن کی تعلیم کو عام کرتے رہیں۔ نہایت شکر کے ساتھ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے عربک آن لائن کلاس شروع کیا تھا، اس کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا، اور 14 تاریخ سے 14 جولائی سے لے کر 20 جولائی تک اس میں رجسٹریشن کی کارروائی چلتی رہی۔ مدت بہت مختصر تھی، اور جہاں تک ہونا چاہیے تھا ہم لوگ اپنی کی بنا پر ایسا اشتہار نہیں کر سکے، لوگوں تک بات پہنچا نہیں پائے، مگر پھر بھی اچھا رجسٹریشن ہوا ہے، اور اس میں اکثر جو
طلبہ اور طالبات شامل ہو رہے ہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سب سیریس ہیں، سب سیریس لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، اور ان سب کے اندر نہایت خلوص اور علم حاصل کرنے کا جذبہ، عربی کی تعلیم کا جذبہ موجود ہے، اور وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ عربی پڑھ کر قرآن کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے، حدیث پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کورس میں شمولیت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ آج آمین 9 بجے پہلا کلاس شروع ہوگا۔ جو لوگ بھی، جن لوگوں نے ایڈمیشن اور رجسٹریشن کرایا ہے، ان میں بعض صوبوں ہیں جو پٹنہ کے ہیں، کچھ گیا کے لوگ ہیں، کچھ بھاگلپور کے ہیں، یہاں تک کہ مہاراشٹر کے، پونا کے اور دیگر مقامات سے لوگوں نے رجسٹریشن کرایا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کے لیے یہ پہلا قدم کافی کامیاب ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں مزید کامیابیوں سے نوازتا رہے گا اور ہمارے کام میں خلوص عطا فرمائے گا۔ یہ جو آمین کورس آج شروع ہو رہا ہے وہ 9 منتھس کا کورس ہے، اور اس 9 منتھس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ عربی کو سہل آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور کچھ اس طریقے سے پڑھایا جائے کہ جو پریشانیاں عام طور سے لوگ محسوس کرتے ہیں عربی کی تعلیم میں، ان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اور اللہ کا شکر ہے، جیسا کہ قاری صاحب نے بیان فرمایا، میں ان تعریف کے الفاظ کا مستحق خود کو ہرگز نہیں سمجھتا ہوں، مگر میں نے اب تک جو کوشش کی ہے اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جن بچوں کو پڑھایا انہوں نے کافی اچھی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہی میرے لیے بڑے حوصلے کی بات تھی کہ میں نے اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب صفہ اسمارٹ اسکول کے لیے اور پھر صفہ گلوبل کلاس روم کے لیے اور اس کورس کے لیے، اس کورس میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کے لیے، اور خاص طور سے ہمارے مہمان قاری نہال احمد کریمی صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس پورا شوب دور میں ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے کام کی اصلاح فرمائے، ہمیں نیک آمین نیت عطا فرمائے، اور قاری صاحب آمین کو طور پر خوب صحت مند رکھے تاکہ ہم یہ کام عمار آگے بڑھا سکیں۔ اور یہ جو ابھی کتاب فیض العربیہ لانچ ہوئی ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے قاری صاحب کی اجرا کرنے کے بعد۔ جن حضرات کو دیکھنا ہے اس کے کچھ صفحات اپلوڈ کیے گئے ہیں فیس بک پر، اور مکمل کتاب جن کو حاصل کرنی ہے وہ یا تو فیس بک پر لکھ کر ہم سے ڈیمانڈ کر لیں، یا پھر ہمارے واٹس ایپ پر ڈیمانڈ کر لیں، وہ ان کو وہ پورا PDF بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر جو ہارڈ کاپی لینا چاہتے ہیں وہ بھی لکھیں، اور اگر وہ کہیں تو ہم ان کو جب حالات نارمل ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کو کوریئر سے بھی بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے رہیں۔ ایک بات یہ جانا جائے کہ، اور سب لوگ جانتے بھی ہیں کہ ہم کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا، بے کچھ شک کریں گے تو، اس لیے تھوڑی تھوڑی کوشش۔ ابھی بہت سارے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ایسے حالات میں جبکہ پوری دنیا اور چاروں طرف وہ ایک عجیب ماحول ہے، ایک عجیب پریشانی کا ماحول بنا ہوا ہے، کورونا کے قہر میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس میں کہاں سچائی ہے اور سچائی نہیں ہے یہ سب زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں، مالی طور پر بھی اور ہر اعتبار سے لگ بھگ سب لوگ پریشان ہیں، سارا کام ٹھپ ہے۔ مگر انہی حالات میں جس طرح کھانا پینا اور دیگر ضروریات کی چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کام ان حالات کے درمیان شروع کر دیا ہے، اور میں ایک لمحہ بھی گنوانا نہیں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ دیگر چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں اس طرح علم دین کو بھی ضروری سمجھیں، چونکہ آج جو حالات معاشرے کے ہوئے ہیں اور جن پریشانیوں کا ہم شکار ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یقینی طور پر یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے نوجوانوں کا کیا حال ہے،
وقت کیسے برباد کیا جاتا ہے، ان کے مشاغل کیا ہیں، ان کو اب ایک لکیر پر آن لائن لا کر رکھ دیا گیا ہے، اور ہر آدمی ہر وقت موبائل میں، واٹس ایپ میں بے ضرورت کی چیزوں کو دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس سے ہٹا کر اگر وہ تعلیم کی طرف لایا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید کی جا سکتی ہے کہ اچھی تربیت ہوگی، اور اچھی تربیت اس بات کی ضامن ہے کہ اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکے گی، اور ہم سب کامیابی کی طرف بڑھ سکیں گے۔ اسی لیے میری کوشش یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے ہر کوشش کرنے سے انشاءاللہ تعالی باز نہیں آؤں گا، اور کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب دعا کرتے رہیں کہ جو پریشانیوں میں آج ہم مبتلا ہیں، سارے لوگ مبتلا ہیں، اور خاص طور سے صفحہ اسمارٹ اسکول بھی مبتلا ہے، چونکہ ایک تو بہت بڑا خرچ ہے، اور اس خرچ کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے۔ ان حالات میں ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی معاشی طور پر پریشان ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے فی دینا مشکل ہو رہا ہے، اور ہم نے تو باقاعدہ لوگوں کو کہہ بھی دیا ہے کہ آپ جب سہولت سمجھے تب فی دیں، مگر تعلیم کو جاری رکھیں۔ اور لگاتار مارچ کے بعد سے ہمارے یہاں آن لائن کلاسز لائیو چل رہے ہیں۔ ابھی جب لاک ڈاؤن ہوا تو ہمارے ٹیچر گھر سے ہی آن لائن کلاسز چلا رہے ہیں، اور یہ کام جاری رکھا گیا ہے تاکہ تعلیم کسی صورت میں متاثر نہیں ہے۔ متاثر تو ہو ہی گئی ہے، مگر اس کے اثر کو کم سے کم کیا جا سکے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی کہ ہم سب کو حوصلہ دے ان حالات میں، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں، اور اللہ ہم سے دین کے لیے خدمت لے لے، یہ بڑی بات ہے۔ انہی کے ساتھ آج کی اس مختصر سی کارروائی کو ختم کیا جاتا ہے، اور نہایت شکریہ جو لوگ بھی اس میں شامل ہوئے، سب سے گزارش ہے کہ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو